اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ جن دنوں انسان جوان رہتا ہے اس کو شاید اپنی جوانی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. جس وقت انسان 40 سے تجاوز کر جاتا ہے اور اس کی جوانی ڈھل جاتی ہے اور پھر اس کے وجود کے اندر کبھی داڑھی میں کبھی سر میں سفید بال جب اس کو نظر آتے ہیں، جب کبھی اس کے طاقتور جسم کی طاقت اور قوت ختم ہونے لگتی ہے، جب کبھی اس کے گھٹنے اس کے وجود کے اندر درد شروع ہونے لگتا ہے، جب کبھی وہ کئی کلو وزن اٹھا کر طاقت رکھنے والا انسان چند کلو وزن اٹھانے پر تھک جاتا ہے اور اس کو بڑھاپے کی شروعات کا احساس ہوتا ہے، تب اس کو پتا چلتا ہے کہ میری جوانی کھو گئی، میں نے اپنی جوانی کو گزار دیا. لیکن جب وہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو پھر اس کی جوانی کا سرمایہ ختم اور ضائع ہو چکا ہوتا ہے. لیکن پچھتانے سے پھر کوئی کام نہیں چل سکتا. قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ جوانی کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے، جوانی کے واقعات کو بیان فرما رہا ہے، جوانوں کے واقعات کو بیان فرما رہا ہے. یہاں پر اکثریت چونکہ جوانوں کی ہے، میں ایک بات ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دل کے درد کے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے. اس نعمت کو استعمال کر کے، صحیح اس کا استعمال کر کے آپ اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتے ہو، آپ اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتے ہو، آپ اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہو، آپ اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہو. اللہ اکبر. لیکن کتنی کم نصیبی ہے. ایک طرف تو یہ کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم تم سے جوانی کے بارے میں پوچھیں گے اور ہم جوانی ہی کو گناہوں کے راستوں پر وقف کر چکے ہیں، جوانی کو تج چکے ہیں جب گناہوں کے راستے پر. اللہ اکبر. کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ کر جوانی گزار رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں پہ جوانی گزار رہا ہے، کوئی نشے کے راستے پہ جوانی گزار رہا ہے، کوئی لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کے حوالے سے جوانی گزار رہا ہے. اور جوانوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ مسکرانے لگتے ہیں کہ یہ کیسی بات علماء کر رہے ہیں، یہ کیسی بات خطبہ کر رہے ہیں، یہ کیسی بات داعیان دین کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج تمہارے پاس جوانی ہے مگر تمہیں جوانی کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے قدر نعمت بعد زوال. نعمت کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چلی جاتی ہے. آج اس کی قدر کیجئے، آج اس کا احساس کیجئے، ورنہ جب یہ نعمت چلی جائے گی اور تم نے اس نعمت کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر، تم نے اس نعمت کو گناہوں کے اڈوں پہ خرچ کر دیا، اور جب یہ نعمت چلی جائے گی، یہ نعمت ختم ہو جائے گی، اس وقت تمہیں احساس ہوگا. لیکن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کا صحیح استعمال کر لو اور پھر اس کے متعلق تو جواب دینا ہے. سوچو تو صحیح، کتنا خوبصورت ترین وقفہ، کتنا خوبصورت ترین حصہ، تم کہاں وقت لگا رہے ہو، تم کہاں گزار رہے ہو. اللہ اکبر. کہاں؟ زنا کے اڈوں پر. اللہ اکبر. مسلمانوں ذرا سوچو، 16 17 سال کے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیدا کر کے وہ فلموں کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیریلوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کو نہیں پتا کہ جوانی کے اندر کیے ہوئے جرائم انسان کے بڑھاپے میں اس کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں، اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہوتے ہیں. اور سننا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. گناہ کسی کو سکون نہیں دلا سکتا، گناہ کسی کو چین نہیں دلا سکتا. کسی بہت بڑے مفکر نے، بزرگ مفکر نے کہا تھا کہ گناہ میں لذت تو ہے مگر گناہ میں عزت نہیں ہے. گناہ بے چین کرتے ہیں،
गुनाहों से बेकरारियां बढ़ती है, गुनाहों से मुसीबत बढ़ती है। और जिसको जिना कहते हैं, जिना, जिसकी तरफ मेरी कौम के जवान सीरियल और फिल्में देख करके बढ़ रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि बाज गुनाह ऐसे हैं जब कोई इंसान गुनाह करता है तो मेरा अल्लाह अपने करम से माफ कर देता है। बाज गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में मुसीबत देकर उस गुनाह को माफ कर देता है। बाज गुनाह ऐसे हैं कि तौबा करने पर वो गुनाह माफ हो जाते हैं। बाज गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा नहीं मिलती, माफ कर दिए जाते हैं। बाज गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा मिलती है गुनाह करने वालों को, लेकिन जिना वो बदतरीन फेल है, जिना वो बदतरीन गुनाह है कि जिना करने वालों की नस्लों तक के उसकी नहूसत को बाकी रखा जाता है और उसकी तकलीफ को बाकी रखा जाता है। ऐ काश कि मेरी कौम के जवान इसका एहसास करते। आज जिना को भी लोग बुराई नहीं समझते हैं, अल्लाह अकबर, बल्कि माज़ अल्लाह बड़े फखरिया लबो लहजे में दोस्तों के सामने उसका जिक्र किया जाता है, बड़े घमंड के लहजे में कि आज मैं ये करके आया हूं। अल्लाह अकबर, नौजवान जब सर्किल में बैठते हैं, अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठते हैं तो अपने गुनाहों का तस्करा करते हैं। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो गुनाह करके हंसेगा, जो गुनाह करके कहकहा लगाएगा, अल्लाह उसको रुला रुला करके जहन्नम की आग में दाखिल फरमाएगा। उस दिन क्या होगा? जिस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जवानी पर घमंड करने वाले, जवानी पर गुरूर करने वाले, जवानी का मिसयूज करने वाले, जवानी का गलत इस्तेमाल करने वाले, अल्लाह अकबर, जब उनसे उनकी जवानी की रातों के मुतालिक पूछा जाएगा तो वो अपने मुंह में जबान कहां से लाएंगे, वो अपने मुंह में ताकत कहां से लाएंगे, वो अपने मुंह में कुव्वत कहां से लाएंगे कि अल्लाह की बारगाह में जवाब दे सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां नबियों की जबान न खुल रही होगी, जहां फरिश्तों की जबान बंद हो चुकी होगी, ये मासूम लोग जहां इनकी जबान नहीं चल रही होगी, हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह से लोग कहेंगे, ऐ जद्दुल अंबिया, ऐ अबुल अंबिया, चलो और चलकर अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दो। हदीस पाक में आता है, सैयदना इब्राहिम खलील कहेंगे, जिंदगी में 3 या 4 मौकों पर मैंने ज़ूमानी गुफ्तगू की थी, अब वो गुफ्तगू करना याद आता है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। सिर्फ ज़ूमानी 2 माने पर गुफ्तगू करने की बुनियाद पर अल्लाह के खलील अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए कि अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ उनके दिल में ये होगा। तो उस वक्त वो जवान अपने मुंह में ताकत कहां से लाएंगे जिन्होंने अपनी रात भर के खूबसूरत लम्हात को नरम नरम गद्दों पे लेट करके अपने मोबाइल के अंदर जिना के मनाजिर देखे होंगे, अपने मोबाइल के अंदर सीरियल देखे होंगे, अपने मोबाइल के अंदर फिल्में देख करके उसको कभी गुनाह भी तसव्वुर नहीं किया होगा। जरा सोचो तो सही, रब की बारगाह में वो कहां से जबान आएगी जो जवाब दे सके। बल्कि मेरा रब तो यहां तक फरमाता है, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, हम क़यामत के दिन उनके मुंह पर, उनकी जबानों पर मुहर लगा देंगे और उनके आज़ा हमसे कलाम करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो तो सही, अपने आप पे रहम तो करो। ये जवान किसी कौम का सरमाया है और कौम के सरमाए को लोगों ने कहां लगा दिया है? शराब के अड्डों पे, जिना के अड्डों पे, अल्लाह अकबर, गुनाहों के अड्डों पे। और फिर सोचो तो सही, इसमें इज्जत भी जा रही है, इसमें पैसे भी जा रहे हैं, इसमें दौलत भी जा रही है। हैरत की बात यह है, एहसास तक नहीं है, तबाही के दहाने पर जा रहे हो, बर्बादी के दहाने पे जा रहे हो। और फिर सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, जब तुम नशा करते हो या जब तुम गुनाह में अपना वक्त लगाते हो तो तुम अपने माँ बाप के हुकूक भी अदा नहीं कर पाते, तुम अपने पड़ोसियों के हुकूक भी अदा नहीं कर पाते, तुम सही तौर पे तिजारत भी नहीं कर पाते।
پاتے، تم صحیح طور پر اپنا مال بھی نہیں کما پاتے، تم دھندے بیوپار پر بھی اپنا وقت نہیں دے پاتے. یہی چیزیں ہیں. ایک چیز ہے نشہ، صرف نشہ. یہ نشہ ہزاروں جرائم کو جنم دیتا ہے، یہ ہزاروں گناہوں کو جنم دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی نشہ کرے گا، نشے کے لیے اسے پیسے چاہیے. اب جب وہ نشہ کرنے والا نشہ کر رہا ہے تو وہ کام دھام تو کر نہیں سکے گا، وہ کام دھندا تو کر نہیں سکے گا. جب وہ کام دھندا نہیں کرے گا تو اس کو پیسے چاہیے. اب وہ چوری کرے گا. دیکھیے نشے نے اس کو چور بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر وہ چوری نہیں کرے گا وہ دادا گیری کرے گا، لوگوں کی گردن کے اوپر ہتھیار رکھ کر کے پیسے وصول کرے گا. بولو اسی نشے نے اس کو دادا گیری کی طرف دھکیلا کہ نہیں دھکیلا؟ دیکھیے ایک نشہ ہے اور وہ کتنے جرائم کی طرف لے کر کے جا رہا ہے. یہی نشے کے اندر اللہ اکبر، اس لیے کہ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کا نفس اوور کنٹرول ہو جاتا ہے، کنٹرول کے باہر ہو جاتا ہے. پھر وہ زنا بھی کرے گا، وہ بدفعلی بھی کرے گا، وہ بدکاری بھی کرے گا، وہ لڑکیوں کو بھی بری نظر سے دیکھے گا، وہ لڑکوں کو بھی بری نظر سے دیکھے گا. کسی کا مال چھیننا، ڈکیتی کرنا، چوری کرنا. پھر کبھی جب یہ معاملات ہوں گے تو جھگڑے آپس میں بڑھیں گے تو پھر اس میں قتل بھی ہوگا. گویا کہ ایک نشہ ہے جو کتنے جرائم کو جنم دے رہا ہے. لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا تھا. کہ ام الخبائث کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. اور مسلمانوں کا جو معاشرہ تھا وہ نشے سے بالکل پاک تھا. مسلمانوں کا جو معاشرہ تھا وہ جرائم سے پاک تھا، وہ گناہوں سے پاک تھا. کب تک؟ جب تک ہمارا رشتہ اللہ کے رسول سے مضبوط رہا، جب تک ہمارا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے مضبوط رہا تو دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، احساس گناہ تھا. اللہ اکبر. جب سے مسلمانوں کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے کمزور ہو گیا، اس دن سے لے کر آج تک مسلمان گناہوں پر بے باک ہو گیا، جرائم پر بے باک ہو گیا. یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ کے اندر مجھے کھڑے ہونا ہے. آج جی آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے حوالے سے جن لوگوں کا رشتہ مضبوط تھا، جو مصطفیٰ جان رحمت سے جڑ چکے تھے، ان کے دلوں میں خشیت ربانی کا حال کیا تھا، رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا حال کیا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصحاب کی محفل میں سورہ تحریم کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں. آقا اللہ